سوال پوچھا گیا ہے کہ قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ مرنے کے اسباب تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے، اس نے گولی سے مرنا ہے، اس نے فلاں طریقے سے مرنا ہے۔ تو جب یہ چیزیں پہلے سے ہی فکس شدہ ہیں، فکسڈ چیزیں ہیں، تو پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اسے تو بری ذمہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا اسے قتل کے بدلے قتل کرنا یا اس کو دیگر سزائے دیت وغیرہ کا معاملہ ہے، قصاص کا معاملہ ہے، تو یہ کیوں ہے؟ جب ہے سب کچھ لکھا لکھا ہے تقدیر کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ بات تو واضح ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، وہ 1 منٹ نہ آگے ہو سکتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ 1 لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ وہ 1 لمحہ آگے ہو سکتا ہے۔ بالکل ایٹ دا ٹائم انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے، یا کسی حادثے کے اندر وہ موت لکھی ہو، یعنی کوئی وٹ ایور، کوئی جو ہے وہ ذریعہ سبب بن جائے، موت لکھی تو ایسی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ قاتل کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ اس شخص نے بے احتیاطی کی ہے یا ایسا کوئی عمل کیا ہے جس عمل کا نتیجہ موت تھی۔ اس کو ایسا ایکٹ، ایسا عمل یا ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آتا، تو اس کو جو موت دی جاتی ہے اس کے قصد ارادے ڈیلیبریٹلی جو اس نے کام کیا ہے اس وجہ سے ہے، اور اس نے جو احتیاط نہیں کی اس عمل کی وجہ سے ہے۔ باقی موت تو چونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو اس نے عمل کیا ہے، اور یہی تقدیر کا کانسیپٹ بھی ہے کہ قصد ایکٹ عمل انسان کرتا ہے اور اس کا نتیجہ پھر انسان کے بس میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اور یہی ساری زندگی کا فلسفہ ہے، نیکی کا فلسفہ ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ آپ نیکی کا عمل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ انسان برائی کا کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی پھر آ جاتا ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح ایک مثال سے اس بات کو ہم بڑے واضح انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، اب ایک شخص کیا کرے کہ وہ دوڑا جائے، اس کے اندر ہاتھ بھی ڈالے اور کہے جلے بھی نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اختیار ہے، آپ ہاتھ ڈالیں گے، اس کا نتیجہ جلنے کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، آپ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ پانی ہے، بڑا بلند ہے، اور آپ کہیں کہ میں چھلانگ بھی لگاؤں اور مجھے موت بھی نہ آئے، ایسا یہ انسان کے بس میں نہیں۔ چھلانگ لگانا یہ انسان کا کسب اور عمل ہے، نتیجہ پھر اللہ کے ہاتھ میں۔ چھری آپ گلے پہ رکھ کر چلائیں اور پھر کہیں کہ گلا بھی نہ کٹے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو قاتل کو سزا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ اس نے اس کے گلے پہ چھری چلا دی، اس نے اس پہ بلٹ فائر کر دی، اس نے اس کو جو ہے وہ ٹکر مار دی، بے احتیاطی کی، تو اس صورت میں اس کو پھر سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ ہاں پھر اگلی بات بھی ہے کہ اس کے جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو قتل کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں، پھر وہاں بھی ویریفیکیشن جو ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کیا اس نے ارادہ تھا، ارادہ قتل تھا اور آلہ بھی قتل کا تھا، یا آلہ قتل تھا ارادہ قتل نہیں تھا، ارادہ قتل تھا تو آلہ قتل نہیں تھا، یعنی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ یہ نہیں کہ انواع آپ چلے جائیں اور آپ کو جناب جاتی وہ کیا کریں گے، آپ کو قصاص میں قتل کر دیں گے، نہیں، ہر چیز کو دیکھا جائے گا، انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور جس طرح کا جرم پایا جائے گا پھر کیا ہوگا، وہ نتیجہ اور اس کی سزا بھی اسی طرح ہی کے اعتبار سے اس کو دی جائے گی۔ شرح العقائد کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، ان وجوب العقاب والزمان للقاتل تعبد لارتقاب المنہی وکسب الفعل الذی یخلق اللہ تعالیٰ عقیبہ الموت، کہ قاتل کو کیوں سزا دی جاتی کہ اس نے ایک منع انو، جس کام سے روکا گیا ہے وہ کام کر دیا اس نے، یا پھر یہ ہے کہ اس نے وہ فعل کر دیا جس کے بعد موت کا نتیجہ تھا۔ بالطریق جر العادہ فإن القتل فعل القاتل قصبا، کیونکہ قتل والا فعل یہ قاتل نے کیا ہے، اس کا قصب ہے، اس کا ایکٹ ہے، اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا پھر نتیجہ اچھا کریں گے تو اچھا نکل آئے گا، برا کریں گے تو برا نکل آئے گا، یعنی سزا جزا کا قاعدہ تو پھر چلے گا ہی۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہم قاتل کو انواع سزا دے رہے ہیں، بلکہ اس کے اس عمل پر سزا دے رہے ہیں جو اس نے کیا ہے، اور یہی انسانی زندگی کے اندر تقدیر کا فلسفہ بھی ہے۔